بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستو، آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا، یعنی آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے کتاب کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کس پر اتارا گیا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا گیا، چنانچہ یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک حق پر مبنی ہے، حق پر مشتمل ہے، اس میں سوائے حق کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ باطل اس کتاب کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب باطل سے مبرہ ہے، باطل سے بالکل پاک ہے، اور اس کتاب کے اندر سوائے حق کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کے شروع میں ارشاد فرمایا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز پر ایمان لائے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ یہی قرآن مجید ہے، یہی وہ کتاب اللہ ہے۔ تو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہ کتاب ہے کیا در حقیقت؟ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب ہی پر حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔
تو جو لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ برحق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے حال کو سنوار دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید برحق کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ سورۃ سبا کے شروع میں ارشاد فرمایا 22ویں پارے میں کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، علم کون سا؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، یہ وہ علم ہے جو کہ نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ تو وہ علم جس پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، جن لوگوں کو یہ علم دیا گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں انہ هو الحق من ربهم، کہ یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور یہی جو علم ہے یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا، آگے سورۃ آ رہی ہے سورۃ المائدہ، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آ چکا، واضح کتاب آ چکی۔ یہ کتاب کیا کرتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف۔ کس کے ذریعے؟ اس کتاب کے ذریعے، یہدی بہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہی لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں، ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ کتاب برحق کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ سے بالا تر، اور باطل سے بالکل پاک، باطل کی آمیزش سے، باطل کی ملاوٹ سے بالکل پاک کتاب ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سوچنے کے لیے لمحہ فکریہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے برحق کتاب قرار دیا ہے، اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اہل ایمان اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کتاب کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو تبھی وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اہل ایمان اس کتاب کو لپیٹ کر رکھ دیں، بند کر کے رکھ دیں، اور اہل کتاب اس کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر کس طرح اہل ایمان کی رہنمائی ہوگی صراط مستقیم کی طرف؟ پھر کس طرح اہل ایمان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے آج اس دور کی سب سے اہم ضرورت ہے کیا؟ کہ اہل ایمان اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کتاب کو اپنا دستور حیات بنا لیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تبھی آج مسلمان جن اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں، ان اندھیروں سے تبھی نکل سکتے ہیں اور روشنی کی طرف تبھی جا سکتے ہیں جب وہ اس کتاب کی طرف واپس پلٹیں گے۔ اس امت کے جو اولین لوگ تھے، اولین لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے جو عظمت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فضیلت دی، ان کو جو عظیم مرتبہ نوازا، وہ کس کے ذریعے، کس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظیم مرتبت پہ قائم فائز کیا اور ان کو وہ عظیم مرتبہ نوازا؟ یقیناً اس کتاب کے ذریعے ہی صحابہ کرام نے اپنے دلوں کو منور کیا، اس کتاب کو انہوں نے سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کو دستور حیات بنایا، تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو مٹھی بھر لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پہ غلبہ عطا کر دیا۔ آج امت مسلمہ اس کتاب کو چھوڑ چکی،
اسی لیے امت مسلمہ آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے. دوسری امتیں اس امت پر ٹوٹ پڑی ہوئی ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں اس امت محمدیہ پر ٹوٹ پڑیں گی. جس طرح بھوکے لوگ جن کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو اور ان کے بالکل بیچ میں ان کے درمیان میں کھانا پڑا ہوا ہو تو ایک دم وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل اسی طرح سے امتیں چاروں طرف سے اس امت پہ ٹوٹ پڑیں گی اور امت کو گھیر لیں گی. آج بالکل یہی وہ عالم ہے، یہی وہ حالت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب برحق کتاب ہے. اس وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے، بلکہ میں عشاء کی نماز سے پہلے جو درس دے رہا تھا اس میں بھی میں اشارہ کر چکا کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کتاب کو اپنے دلوں میں اتارا جائے، دلوں کے زنگ کو اس کتاب کے ذریعے دھویا جائے، دلوں کو پاک کیا جائے اس کتاب کے ذریعے. یہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے. فرمایا کس لیے ہم نے اس کتاب کو اتارا، حکمت کیا ہے یا کس وجہ کیا ہے، کیوں اتارا ہم نے؟ فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ کہ جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اس بصیرت کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والے لوگوں کے حمایتی نہ بنیں. خصیمن کا معنی ہے جھگڑالو اور اسی کا معنی ہے حمایتی. آپ خیانت کرنے والے لوگوں کے حمایتی نہ بنیں، ان کی تائید کرنے والے مت بنیں، ان کے ہاتھ میں جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. اور جب تک اس کا پس منظر ذکر نہیں ہوگا اس وقت تک اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی سمجھ نہیں آئے گی. کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ خیانت کرنے والے لوگوں کے حمایتی نہ بنیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والے لوگوں کے حمایتی بن جاتے تھے؟ نہیں. لیکن اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا اور اس کا تعلق انصار مدینہ سے تھا، اس نے چوری کر لی، ایک زرہ چوری کی، اور اس نے اپنی اس چوری کو چھپانے کی کوشش کی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور کبھی چھپتا نہیں، آخر ایک نہ ایک دن چور سامنے آ جاتا ہے. جب اس کو یعنی چور کو اور چور کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اب چور کی چوری چھپنے والی نہیں اور چور سے پردہ اٹھنے والا ہے، تو وہ لوگ رات کو بیٹھ کر آپس میں مشورے کرتے تھے. یعنی وہ جو چور تھا اس کے قبیلے کے لوگ، اور قبیلے کا نام تھا بنی ظفر. بنی ظفر کے جو لوگ تھے وہ اس چور کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورے کرتے تھے کہ کس طرح اس شرمندگی سے بچا جائے، کس طرح اس عار اور کس طرح اس ندامت سے بچا جائے. یہ جو داغ اور دھبا ہم پہ لگنے والا ہے کہ اس قبیلے کے فلاں شخص نے جو بظاہر مسلمان ہے اس نے چوری کی. رات کو مشورے کرتے تھے. آخرکار انہوں نے ایک سازش تیار کی. کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، یہ جو زرہ ہے اس کو کسی یہودی کے گھر میں پھینک دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں، پتہ بھی نہ چلے. رات کے اندھیرے میں اس کو یہودی کے گھر کے اندر پھینک دیں اور پھر صبح کے وقت مشہور کر دیں کہ اس یہودی نے وہ زرہ چوری کی. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. اس کے بعد یہ لوگ بھاگے چلے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. چونکہ یہ چوری کا واقعہ مشہور ہو چکا تھا مدینہ منورہ کے اندر، تلاش جاری تھی چور کے متعلق، تحقیق جاری تھی. تو یہ لوگ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ جو فلاں یہودی ہے اس کے گھر سے زرہ برآمد ہوئی ہے، لہذا وہی چور ہے. پھر دلائل دینے لگے، اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ایک ناجائز طور پر ایک ایسا شخص جو بے گناہ تھا اس کو چوری کے جرم میں ملوث کرنے کی کوشش. یہ گویا کہ ڈبل جرم تھا، خود چور اور اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کی کوشش
اور ایک بے گناہ کو اس جرم میں ملوث کرنے کی کوشش۔ اور یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو چرب لسانی سے کام لینے لگے، تیز ترار تھے، اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرنے لگے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یقین کر لیں کہ واقعتاً یہ شخص جس کا تعلق بنو ظفر سے ہے یہ چور نہیں بلکہ وہ یہودی چور ہے جس کے گھر سے وہ زرہ برآمد ہو چکی تھی۔ انہی حالات کے اندر جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی چرب لسانی سے متاثر ہونے والے تھے اور یہ فیصلہ صادر فرمانے والے تھے کہ یہ چور نہیں وہ یہودی چور ہے، اور آپ اس چور اس یہودی شخص کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ بھی صادر کرنے والے تھے، عین ان حالات میں جبریل امین نازل ہو گئے یہی آیات لے کر۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس بصیرت کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، ان کی چرب لسانی سے متاثر نہ ہو۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور یہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں بنو ظفر کے کہ جو اپنے جرم کو اپنے چور کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک بے گناہ یہودی پر الزام دھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان خیانت کرنے والوں کے آپ حمایتی نہ بنیں کہ آپ ان کی حمایتی بن کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیں اور یہودی کے خلاف فیصلہ صادر کر دیں، ایسا مت کیجیے۔ لا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ، آگے فرمایا واستغفر اللہ، آپ اللہ تعالی سے بخشش طلب کیجیے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ویسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جو میلان تھا کہ ان کی چرب لسانی سے متاثر ہو کر ان کے حمایتی بن رہے تھے، بننے والے تھے، یہ جو میلان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نبی کی بڑی غلطی قرار دی اور اسی لیے فرمایا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ پھر فرمایا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا مت کریں کہ جو اپنے آپ کی خیانت کرتے ہیں، اور اس سے مراد وہی بنو ظفر کے لوگ، بنو ظفر کے لوگوں کے وکیل بن کر آپ ان کی طرف سے جھگڑا مت کریں، آپ ان کے حق میں دلائل مت دیں، بلکہ آپ یہ تسلیم کریں کہ یہی لوگ چور ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو کہ خیانت کرنے والا ہو اور گناہ گار ہو۔ یعنی یہ جو شخص ہے بنو ظفر سے تعلق رکھنے والا، یہ جو شخص ہے یہ خیانت کرنے والا ہے اور یہی شخص گناہ گار ہے، یہی شخص چور ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، آپ اس کے اور اس کے قبیلے کے لوگوں کے وکیل نہ بنیں اور ان کی حمایت نہ کریں۔ پھر فرمایا یستخفون من الناس، یہ لوگ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ بنو ظفر کے لوگ، چور کے حمایتی، چور کے قبیلے کے لوگ، یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ عار اور یہ ندامت اور شرمندگی کا دھبا ہم پہ نہ لگنے پائے کہ ان لوگوں نے چوری کی ہے، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، ہو سکتا ہے لوگوں سے چھپ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہی چور ہیں، یہی لوگ خیانت کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات کو بیٹھ کر آپس میں ان باتوں کا مشورہ کرتے ہیں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وہ مشورہ کیا کرتے تھے؟ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتلا چکا۔ مشورہ یہی کرتے تھے کہ کس طرح اپنے آپ کو چوری کے داغ اور دھبے سے بچائیں، اس چور پہ پردہ ڈالیں اور ایک بے گناہ پہ چوری کا الزام لگا دیں، وہ اسی بارے میں مشورہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے مشوروں سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا۔ ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ کوئی سازش بنائیں، کوئی سازش تیار کریں یا کوئی گناہ کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر
اللہ تعالیٰ ان بنو ظفر کے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو کہ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں سے جھگڑا کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہو، ان کے وکیل بن کر تم جھگڑا کر رہے ہو ان کے حق میں۔ اگر تم دنیا کے اندر جھگڑا کرتے ہو تو یہ بتلاؤ من یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے؟ امن یکون علیہم وکیلا، یہ کون ہوگا جو ان کا وکیل بن کر ان کے حق میں دلائل دے گا؟ ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ دنیا کے اندر تو تم حمایتی بن گئے اس چور کے، اور چور کی حمایت کر ڈالی، راتوں کے پروگرام بھی بنائے اور بے گناہ پہ الزام بھی دھر دیا۔ دنیا کے اندر تو سب کچھ کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے تم ان چوروں کے حق میں کس طرح جھگڑا کرو؟ اور کون ہوگا تم میں سے جو ان کا وکیل بن کر، ان خیانت کرنے والے لوگوں کا وکیل بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے حق میں دلائل پیش کرے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر چوروں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرو، خیانت کرنے والے لوگوں کی پردہ پوشی نہ کرو، خیانت کرنے والے لوگوں کی حمایت مت کرو، ان کی تائید مت کرو، ورنہ قیامت کے دن پھر تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو شخص بھی کوئی برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لے، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا کس طرح کہ وہ غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ جو شخص بھی برا عمل کرے، جو شخص اپنے اوپر ظلم کر لے کسی گناہ کے ارتکاب کر کے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو شخص بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اپنے اوپر ہی وبال ڈالتا ہے، یعنی اس کے گناہ کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے گناہ کا وبال کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے، نہیں، جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اپنے گناہ کا وبال وہ اپنے اوپر ہی ڈال رہا ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو شخص کوئی خطا کرے، او اثمن، یا وہ گناہ کا ارتکاب کرے، ثم يرمی به بریئا، پھر وہ ایک بے گناہ پہ تہمت لگا دے، جیسا کہ اس انصاری شخص نے زرہ کی چوری کی تھی اور پھر اس نے اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے مل کر ایک بے گناہ یہودی پہ تہمت لگا دی کہ یہ چور ہے۔ تو فرمایا جو شخص بھی خطا کا ارتکاب کرے یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پہ تہمت لگا دے، فقد احتمل بہتانا، تو وہ بہت بڑے بہتان کو اٹھانے والا ہوتا ہے، واسم مبینہ، اور واضح گناہ کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ گویا کہ کسی شخص کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اس طرح خود گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر بے گناہ پہ الزام دھر دے، ایسا کوئی شخص نہ کرے، ورنہ جو شخص کرے گا وہ یقینی طور پر بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ ارادہ کر چکا تھا أن يُضِلُّوكَ کہ وہ آپ کو بہکا دیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی وہ جو شخص جس نے چوری کی تھی، اس کے قبیلے کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگوں نے عزم کر لیا تھا کہ وہ ضرور بالضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر لیں گے کہ اللہ کے رسول ہم نہیں چور، ہمارے کسی شخص نے چوری نہیں کی، یہ یہودی یہ چور ہے۔ یہ لوگ ارادہ کر چکے تھے، پروگرام بنا چکے تھے کہ آپ کو بہکا دیں، لیکن وما یضلون الا انفسهم، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو ہی بہکا رہے تھے، حقیقت میں اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے۔
کہ یہ ایک چوری کا جرم کر کے بے گناہ پر الزام دھرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے۔ وما یضرونک من شیء، کہ آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچانے والے نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، حکمت کو نازل کیا۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو اتارا اور حکمت کو اتارا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چل جاتا کہ یہ جو شخص ہے بنو ظفر قبیلے کا، یہی اصل میں چور ہے اور وہ یہودی چور نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری کی بات پہ اور بنو ظفر قبیلے کی باتوں پر آپ یقین نہ کرتے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ یہودی چور نہیں، یہی شخص چور ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جس نے آپ کو تعلیم دی ان چیزوں کی جن کا آپ کو علم نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، اللہ نے آپ کو بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے فضائل سے نوازا، بڑے بڑے فضائل سے، بڑے بڑے احسانات سے نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ وہ 5 یا وہ 6 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔ آگے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو لوگ انصار کے قبیلے بنو ظفر کے جو لوگ تھے وہ رات کو سرگوشیاں کرتے تھے، رات کو مل بیٹھ کر سازشیں تیار کرتے تھے اسی سلسلے میں کہ کس طرح چوری کے جرم سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، چوری کی عار اور ندامت اور شرمندگی سے اپنے آپ کو بچائیں اور بے گناہ شخص پر اس کا الزام دھر دیں۔ یہ لوگ اس طرح سرگوشیاں کرتے تھے۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی سرگوشیوں میں سے بہت ساری سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ یہ سرگوشیاں جو کرتے تھے، جو رات کو پروگرام بناتے تھے، ان کے اندر حق کو چھپانے کی کوشش اور باطل کو نمایاں کرنے کی کوشش تھی۔ لہذا ان کی سرگوشیوں میں سے زیادہ تر سرگوشیاں ایسی ہیں کہ ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں۔ ہاں الا من امر بالصدقہ، بعض سرگوشیاں ایسی بھی ہیں جن کے اندر خیر کا پہلو موجود ہوتا ہے، اور وہ سرگوشیاں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الا من امر بالصدقہ، جو شخص سرگوشی کرتے ہوئے کسی کو صدقہ کرنے کا حکم دے، او معروف، یا وہ بھلائی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے۔ 3 مقاصد کے لیے جو شخص سرگوشی کرے گا، صدقے کی خاطر، بھلائی کا حکم دینے کی خاطر، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی خاطر، جو شخص 3 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے سرگوشی کرے گا تو یقیناً اس کی سرگوشی جو ہے اس کے اندر بہت بڑی خیر ہوگی، اس کے اندر بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص یہ سرگوشی کرے گا، ان 3 مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے سرگوشی کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کی خاطر، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے شخص کو ہم عنقریب بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو صدقہ خفیہ طور پر کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے
رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تصدق ما انفقت يمينه، کہ اس نے اس قدر خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ خوش نصیب انسان قیامت کے دن ان 7 افراد میں شامل ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صدقہ خفیہ طور پر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان ظاہری طور پر صدقہ کرے تو اس کی نیت دکھلاوا کرنے کی نہ ہو، اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہو تو کوئی حرج نہیں، ظاہری طور پر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے اور اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ دوسری چیز، نیکی کا حکم دینا۔ بعض اوقات ایک شخص کسی کو نیکی کی تلقین کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہی اس سے بات کرتا ہے، اس میں وہ شخص اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اپنی اہانت محسوس کرتا ہے، تو اس طرح جو نیکی کا حکم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا۔ آپ خفیہ طور پر اس سے اس کو علیحدگی میں لے جائیں، اس کو کہیں کہ آپ یہ کام کر لیں یا آپ کے اندر یہ برائی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ خفیہ طریقے سے اگر آپ خیر خواہی کریں گے، آپ نصیحت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ ظاہری طور پر بھی نیکی کا حکم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں نیکی کا حکم لوگوں کے سامنے بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی کے کام میں شریک ہوں، لیکن اگر آپ اسپیسیفک اگر کسی ایک شخص کو آپ خاص کرنا چاہتے ہیں، اس کو نیکی کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو خفیہ طور پر علیحدگی میں خلوت میں اس کو تلقین کریں۔ اگر آپ خلوت میں اس کو تلقین کریں گے تو یقیناً آپ کی نصیحت کا اثر زیادہ ہوگا اور وہ آپ کی نصیحت کو زیادہ بہتر انداز سے قبول کرے گا اور پھر اس پر عمل بھی کرے گا۔ اسی طرح تیسری چیز، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ یہ بھی خفیہ طریقے سے ہونا چاہیے، کسی کو بدنام کرنا مقصود نہ ہو بلکہ دو بھائی لڑے ہوئے ہوں ان کے درمیان صلح کرانا مقصود ہو تو خفیہ طریقے سے ہو۔ اور یہ اتنا عظیم کام ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانا اتنا عظیم کام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل اور صدقے سے بھی افضل؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ فرمایا اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، صلح کروانا، یہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ تو بہتر انداز سے انسان کو صلح کروانی چاہیے اور دونوں فریقوں کی جو غلطیاں ہوں ان پر پردہ ڈالتے ہوئے اور انتہائی مصلحانہ کردار ادا کرتے ہوئے انسان کو دو بھائیوں کے درمیان یا لوگوں کے درمیان صلح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا میں یہ فعل ذالک، جو شخص یہ تین کام کرتا ہے، یعنی صدقے کا حکم دیتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اور نیکی کی تلقین کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر فرمایا سوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے، بہت بڑا اجر اس کو نصیب کریں گے۔ آخری آیت پڑھ لیں پھر 10 ختم کرتے ہیں۔ فرمایا ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے۔ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو شخص رسول کی مخالفت کرے، ایک، دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ یہاں 2 چیزیں ذکر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ جو شخص یہ 2 کام کرے گا، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کا رخ اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ خود اپنا رخ پھیر لے گا، یعنی جو کام وہ خود کرے گا ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر ہم اس کو آخر کار جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں کئی پہلو بڑے ہی قابل غور ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانستہ طور پر مخالفت کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دانستہ طور پر خلاف ورزی کرنا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جاننے کے بعد
کوئی شخص دانستہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید دی، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے عزیز بھائیوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احکامات کی دانستہ طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احکامات صادر فرمائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھیں تو صف بندی اس طرح کریں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھا ملا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صف بندی کرواتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ سد الخلل ولا تذروا فرجات للشیطان، آپس میں درمیان میں خلل کو پر کرو، یعنی خالی جگہ کو پر کرو، اور یہ خالی جگہ شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کرتے صفوں کا، صف بندی کا، اور صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ترین احکامات ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں کہ جو صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دانستہ مخالفت ہے، دانستہ۔ من بعد ما تبین له الهدى، کس کو پتہ نہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا؟ کیا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں؟ سب جانتے ہیں، سب کو یہ معلوم ہے، لیکن کئی لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی کوشش کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو کرنٹ لگ گیا، فوراً اپنا پاؤں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانستہ مخالفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ یہ احکامات ہیں، اور فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو، اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی داڑھیوں کا شیو نہ کرو۔ یہ احکامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دانستہ طور پر جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے، والعیاذ باللہ۔ اس طرح اور کئی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے یہ دو چیزیں صرف بطور مثال ذکر کی ہیں۔ دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی، بلکہ وہ دوسری چیز ذکر کرنے سے پہلے ایک اور آیت میں اس آیت کی تائید کرنے والی جو آیت ہے وہ ذکر کر دوں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے، یا ان پر کہیں دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا سچا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ سچا جذبہ۔ ہمارے اندر بہت کمی کوتاہی ہے۔ میں اپنے سمیت میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت کوتاہ ہیں، ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، آپ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی اور وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ میرا سوال ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بہت ہی سیریس، بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی بشر تھے، انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، یعنی صحابہ کرام کو اور اپنے آپ کو برابر قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ کئی اور آیات کریمہ میں صحابہ کرام کو معیار حق بیان فرمایا، معیار حق۔
ورنہ اگر صحابہ کرام معیار حق نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم کیوں دیتے، اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید کیوں دیتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی ضمن میں تاکہ اس کا ذرا مفہوم واضح ہو جائے، آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ فلاں جو عمل جس پر آج پورے شد و مد کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اور اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یہ عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پوری جسارت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے نہیں کیا تو کیا ہے؟ مثال کے طور پر اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا، کیا صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے؟ صحابہ کرام کی اذان اسی سے شروع ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے جو مؤذنین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ ہی وہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو صلاۃ والسلام کے ہی منکر ہیں، صلاۃ والسلام کے منکر ہیں، حالانکہ ہم صلاۃ والسلام کے منکر نہیں، ہم کون ہیں صلاۃ والسلام کے منکر؟ ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صلاۃ والسلام پڑھنے کا؟ لیکن خصوصی طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے کی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ نہیں منایا۔ آج جو مناتے ہیں وہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام تیجا مناتے تھے، 10واں مناتے تھے، 40واں مناتے تھے، کل خوانی کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ آج جو لوگ یہ ساری رسمیں کرتے ہیں کیا وہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام دربار بناتے تھے، مزار بناتے تھے، درباروں اور مزاروں پر جا کر دیگیں پکاتے تھے، نذر و نیاز پیش کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ آج جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ شرکی اعمال کرتے ہیں، کیا وہ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نولیہ ما تولی، انہوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، ہم ان کو اسی راستے کے سپرد کرتے ہیں اور قیامت کے دن ہم ان کو جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ہمیں ان دونوں باتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانستہ طور پر جان بوجھ کر خلاف ورزی تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور کیا ہم صحابہ کرام کے طرز عمل کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسرا طرز عمل، کوئی دوسرا طریقہ تو اختیار نہیں کیے ہوئے؟ اگر کیے ہوئے ہیں تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے طرز عمل کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کی طرف لوٹیں گے، اسی کی طرف پلٹیں گے، تو پھر یقیناً ہم خیر اور فلاح و بہبود حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی ہمارا شفاعت کرنے والا بنائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم اس کتاب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ ہمارے کئی دوستوں نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ سب بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، خصوصی طور پر جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، باقی تمام مریض جو ہم میں ہوں یا دوسرے مسلمانوں میں ہوں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت اور عافیت سے نوازے، اور باقی تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے نوازے، اور تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی کا کوئی ضروری سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ضروری سوال۔ ہاں جی۔
جی جو آپ کا سوال ہے، اس سوال کا تو عقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیقت تو در حقیقت ایک جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ ہے، اس کا نام ہے۔ باقی جہاں تک بچے کے بال مڑوا کر بالوں کے وزن کے برابر صدقہ کرنے کی بات ہے تو بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل درست ہے۔ بچے کے سر کے بالوں کو مڑوا کر اس کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر کس چیز کا صدقہ کرنا؟ چاندی کا صدقہ کرنا، اس کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ہاں جی جی ہاں، وہ شخص اصل میں جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ شخص بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا، حقیقت میں وہ منافق تھا جس نے یہ چوری کی تھی۔ تو جب یہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ ہاں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے، حج اور عمرہ جو ہے یہ عورتوں کے حق میں جہاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ ایک اعلان ہے، کل انشاءاللہ اس عشاء کی نماز کے بعد مسجد حیہ ابراہیم میں درس ہوگا انشاءاللہ۔ وہ سورۃ نور کے آخر نور کے آخر یہ ریکارڈر کس کا ہے؟ ہاں یہ والا کس کا ہے؟ ہاں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے کہ سلام آپ کو کس طرح ہے۔ السلام علیکم، جو اس طرح سلام پڑھا ہے اس کے آپ نے وہ درود کیا پورے درود ہے، تو یہ وہ صلات ہے جس کا میں اور یہ درود کی نماز تلاوت یہ جو میرے بٹن یہ اس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ یہ نا دیکھو یہ اس کو پیزا لگ گیا نا، تو میری ضرورت نہیں ہے، میں جاؤں گی بولو آ کے نکالو نا اس کو کیمرہ ہی نکالو نا میرا بھائی، یہ کیا ہے؟
ہاں بولا ہاں